بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایتھیل لیکچرز کی جانب سے حافظ عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سیکنڈ ایئر کی نئی کتاب ترجمہ القرآن کا آج لیکچر نمبر 4 ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ النساء کے منتخب آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے، کیونکہ اس چینل پر انشاءاللہ 9th کلاس، 10th کلاس، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر کہ ترجمہ القرآن مجید اور اسلامیت لازمی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ موقع ملا تو اردو کے لیکچر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ اس لیے ابھی کے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ سورۃ النساء کے منتخب قرآن کے الفاظ کے معنی ہیں، یہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی آئے گا قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں، 8 میں سے 5 کرنے ہوں گے، تو یہ 6 صورتوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب کے اندر انہوں نے منتخب کیے ہوئے ہیں، تو اس میں سے سورۃ النساء کے یہ والے ہیں، تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد سورۃ النساء کی آیات شروع کرتے ہیں۔ منتخب آیات 2 طرح سے آئیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہوگی کہ آپ کو ایک پوری آیت آئے گی یا 2 آیتیں آئیں گی، وہ 5 نمبر کے ہوں گے، اس کا آپ نے بامحاورہ ترجمہ کرنا ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات، آیات میں سے چھوٹے چھوٹے حصے شارٹ میں آئیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا، وہ 2 نمبر کا ہوگا۔ تو اس لیے جب آپ نے آیات کی تیاری کرنی ہے تو آپ نے پوری آیت کا ترجمہ رٹا نہیں لگانا، ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر یاد کرنا ہے۔ ایک تو تھوڑا یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ شارٹ میں اگر چھوٹا حصہ آئے گا تو وہ آپ آسانی سے لکھ سکیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو مکمل آیات ہیں اس کا ترجمہ یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو اسی طریقے سے کرواؤں گا، یا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ باکسز میں الگ الگ چھوٹا لفظی ترجمہ بھی کیا ہوا ہے اور بامحاورہ ترجمہ بھی ہے، آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ دیکھیں جی، سنیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ملا دیجئے، اب چھوٹا حصہ یہ آ سکتا ہے، یا ایھا الناس اتقو ربکم، اس کا آپ ترجمہ کریں، کیسے کریں گے؟ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا فرمایا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک چھوٹا حصہ بن گیا، یہ شورٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا وہ الگ بات ہے، لیکن آپ اپنے طور پر اس طریقے سے تیاری کریں تاکہ آپ کی مکمل آیت آسانی سے یاد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جی، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، ٹھیک ہو گیا۔ وخلق، وا کا ترجمہ، اور خلق، پیدا فرمایا، منہا، اسی سے، زوجہا، اس کی بیوی، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا، ٹھیک ہو گیا۔ وبث، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً کثیرا، بہت سے مرد، ونساءً، اور عورتیں۔ جی آگے دیکھیں، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، والارحام، قرابت سے، یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، باب محاورہ اس طریقے سے، اور قطع رحمی سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ اللہ سے ڈرو اور پھر قطع رحمی سے ڈرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، ہے، علیکم، تم پر، رقیباً، نگہبان، ٹھیک ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ ایک چھوٹا جملہ آ سکتا ہے شارٹ میں، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اچھا، اب دوسری آیت دیکھیں، وآتو، وا کا ترجمہ، اور، آتو، ادا کرو، الیتامی، یتیموں کو، اموالہم، ان کے اموال، اور یتیموں کو ان کے مال ادا کرو۔ وا کا ترجمہ، اور، لا تتبدلو، اور نہ بدلو، الخبیث، ردی چیز کو، بالطیب، عمدہ چیز سے، ٹھیک ہے۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور ردی چیز کو عمدہ چیز سے نہ بدلو، ٹھیک ہو گیا۔
ولا تأکلوا اور نہ کھاؤ اموالہم ان کا مال الی اموالکم اپنے مال کے ساتھ، ٹھیک ہے، ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم اور نہ کھاؤ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، انہو کان بے شک یہ ہے ہوبن گناہ کبیرن بہت بڑا، انہو کان ہوبن کبیرہ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب سورۃ النساء کی آیت نمبر 9 اور 10 کا ترجمہ دیکھ لیجئے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور چاہیے کہ لوگ ڈریں، ٹھیک ہے، ابھی اس کو الگ سے یاد کر لیں، اور چاہیے کہ لوگ یتیموں کے معاملے میں ڈریں، ٹھیک ہے، اتنا ہو گیا۔ اب آگے دیکھیں، لو ترکو اگر چھوڑ جاتے من خلفیم اپنے پیچھے ذریتن ضعافن کمزور اولاد، ذریہ کہتے ہیں اولاد کو، ضعافن کہتے ہیں کمزور کو، ٹھیک ہے، لو ترکو من خلفہم ذریتن ضعافن اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے کمزور اولاد، خافو علیہم، خافو کا ترجمہ وہ فکر مند ہوتے، علیہم ان کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو خافو علیہم تو ان کے بارے میں فکر مند ہوتے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، یہ ایک چھوٹا جملہ ہو گیا۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور چاہیے کہ وہ سیدھی بات کہیں۔ جی آگے دیکھیں، آیت نمبر 10 ہے، ان بے شک الذین وہ لوگ جو یأکلون کھاتے ہیں اموال الیتامى یتیموں کا مال ظلماً ناحق، ٹھیک ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلماً بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما صرف یأکلون وہ بڑھتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نارن آگ، ٹھیک ہے، انما یأکلون فی بطونہم نارا وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بڑھتے ہیں، وسیصلون اور عنقریب داخل ہوں گے سعیرن بڑکتی ہوئی آگ، ٹھیک ہے، وسیصلون سعیرا اور عنقریب بڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اچھا جی، اب سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 سے لے کر 32 تک کا ترجمہ دیکھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تأکلوا نہ کھاؤ اموالکم بینکم آپس میں ایک دوسرے کا مال بالباطلی نجائز طریقے سے، ٹھیک ہے، اب یہاں تک کا ترجمہ آپ کریں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، اتنا جملہ یاد کریں، پھر اس کے بعد آگے یاد کریں، الا سوائے ان تکون کہ ہو تجارتن تجارت ان تراضٍ باہمی رضامندی سے منکم تم میں، ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ تم میں باہمی رضامندی سے تجارت ہو، یہ دوسرا جملہ اس کو الگ سے بنا لیں، وَلَا تَقْتُلُوا اور قتل نہ کرو انفسکم اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، ابھی اتنا حصہ الگ سے یاد کر لیں، وَلَا تَقْتُلُوا انفسکم اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بکم تم پر رحیمن نہایت رحم کرنے والا، بے شک اللہ تم پر نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا آگے دیکھیں، ومن اور جس نے یفعل ذالک ایسا کیا، ومن یفعل ذالک اور جس نے ایسا کیا، عدوانن زیادتی وظلمن اور ظلم اور جس نے زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے ایسا کیا، فسوف تو ان قریب نصلیہ ہم اسے داخل کریں گے نارن آگ میں، تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، فسوف نصلیہ نارا تو ہم ان قریب اسے آگ میں داخل کریں گے، وکان ذالک اور وا کا ترجمہ اور کانا کا ترجمہ ہے، ذالک کا ترجمہ یہ اور یہ ہے، علی اللہ اللہ پر یسیرن آسان،
اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ جی آگے دیکھیں، ان اگر تجتنبو تم بچتے رہو کبائر بڑے گناہوں سے، ان تجتنبو کبائر اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو، ما تنہون عنہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر ہم معاف کر دیں گے، انکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ۔ اب اس کو جملہ بنا لیں، ایک چھوٹا حصہ بنا لیں، نکفر انکم سیئاتکم ہم تم سے تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما اور تمہیں عزت والے مقام میں داخل کریں گے۔ جی آگے دیکھیں، ولا تتمنوا اور تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ بہ جس میں اللہ نے فضیلت دی ہے، بعضکم علی بعض تم میں سے بعض کو بعض پر، اور تمنا نہ کرو جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ للرجال نصیب مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اکتسبوا جو انہوں نے کمایا۔ اب اتنا حصہ یاد کریں، للرجال نصیب مما اکتسبوا مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، ٹھیک ہے۔ وللنساء نصیب اور عورتوں کے لیے حصہ ہے، مما اکتسبنا جو انہوں نے کمایا۔ ابھی اس حصے کو الگ سے یاد کریں آپ، ٹھیک ہے۔ واسألوا اور مانگتے رہو، اللہ من فضلی اللہ سے اس کا فضل، ٹھیک ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ ان اللہ کان بے شک اللہ ہے، بکل شیء ہر چیز کو، علیمن خوب جاننے والا، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 اور 59 کا ترجمہ کریں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ، یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا کہ تم سپرد کرو، الاماناتی امانتیں، الی اہلیہا ان کے حقداروں کو، ٹھیک ہے، کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو سپرد کرو۔ وَإِذَا اور جب حکمتم تم فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا تو فیصلہ کرو، بالعدل عدل کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ، نعم یعظکم بہ جس بات کی نصیحت فرماتا ہے وہ بہت اچھی ہے۔ ان اللہ کان بے شک اللہ ہے، سمیعا بصیرا سننے والا دیکھنے والا، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ اور صاحب اختیار کی، منکم تم میں سے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس ایک حصے کو آپ یاد کریں، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں۔ فَإِن پھر اگر تنازعتم تم میں نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فی شیء کسی معاملے میں، ٹھیک ہے۔ فَإِن تنازعتم فی شیء پھر اگر تمہارے کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فردوہ تو اسے لٹا دو، الی اللہ والرسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ٹھیک ہے، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو۔ ان اگر کنتم تؤمنون تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک یہ خیر بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وہاں کا ترجمہ اور احسن کا ترجمہ بہت اچھا، تاویلاً انجام، یہ طریقہ بہتر ہے، ذالک خیر یہ طریقہ بہتر ہے،
وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ساتھ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ان قریب ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے حافظ عاصم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔